خاندانی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مڈل کلاس طبقے میں خاندانی زندگی میں مسائل کی بڑی وجہ کم آمدنی کا ہونا ہے، کیونکہ کم آمدنی کی وجہ سے وہ تمام آسائشیں جو اس کا خاندان اس سے توقع کر رہا ہوتا ہے نہیں ملتی، تو اس کی زندگی میں مسائل آ جاتے ہیں۔ عام مشاہدے کے مطابق انسان لاتعداد خواہشیں رکھتا ہے اور ایک خواہش کے پورا ہونے پر وہ دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی میں خواہشیں پورے کرنے کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، جبکہ وہ انسان اپنی طبی عمر پوری ہونے کے بعد خود ختم ہو جاتا ہے۔ کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی انسان یا خاندان بہتر زندگی خواہش نہ رکھے۔ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاندان کو بہتر سے بہتر زندگی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، مگر وہ خواہش ایسی ہوں جن کو پورا کرنا اس کے لیے ممکن ہو اور جس کے لیے اسے کسی دوسرے کا گلا نہ کاٹنا پڑے، کسی دوسرے کا احتسال نہ کرنا پڑے، کسی کا حق نہ مارنا پڑے اور کوئی ایسی خلاف ورزی نہ کرنی پڑے جو اپنے ملک کے آئین اور قانون کے متصادم ہو۔ ہمارے ملک میں دو طرح کے خاندانی نظام موجود ہیں: مشترکہ خاندانی نظام اور اکائی خاندانی نظام۔ ہمارے ہاں اکثریت مشترکہ خاندانی نظام میں رہنا پسند کرتی ہے اور اس کے لیے بہت سی دلیلیں اور مثالیں دی جاتی ہیں۔ صدیوں سے مشترکہ خاندان میں رہنے والے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے بچے انہیں چھوڑ کر علیحدہ رہیں۔ وہاں رہ کر بھلے ان خاندانوں میں ساس بہو کے جھگڑے، نند بھابھی کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پورا خاندان اس خاندان سے باہر جانے والے کو مشترکہ طور پر رہنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اسے مختلف قسم کے واسطے دیے جاتے ہیں، ماں اپنے اس بچے کی جدائی میں بیمار پڑ جاتی ہے، پورا خاندان اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے سماجی رابطہ ختم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض بہت سی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ مشرق میں مشترکہ خاندان ہی بہتر ہے، علیحدہ رہنے کا تصور مغربی سوچ ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ علیحدہ ہو جائیں تو اس کا سارا الزام اس کی بیوی کے سر پر دھر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہی بہو جو اس وقت ان کے لیے ویلن سمجھی جا رہی ہوتی ہے، وہی اس خاندان کے ماموں، چاچا، پھپھو یا خالہ کی بیٹی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مشترکہ نظام کے ذریعے خاندانی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یا علیحدہ رہنے کے نظام کے ذریعے؟ میرا مشاہدہ ہے کہ یہ کوئی ایسا فارمولا نہیں جسے آپ ہر خاندان پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ مشترکہ نظام کے جن خاندانوں میں خاندان والوں کے رویے مثبت ہیں، جہاں ہر ایک کی رائے ایک کا احترام کیا جاتا ہے، جہاں خاندان کی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، جہاں یوٹیلیٹی بلوں کے کم یا زیادہ رہنے پر بھائی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے، جہاں میاں بیوی کے ساتھ ان دونوں خاندانوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، تو وہ مشترکہ خاندانی نظام صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور ان کے درمیان کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اب اسی طرح جو خاندان علیحدہ رہتے ہیں، اگر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی ہے تو ان کے درمیان کبھی مسائل نہیں ہوں گے، ورنہ وہ علیحدہ ہو کر اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں اور خاندان کا کوئی بزرگ ان کے فیصلوں میں شامل نہیں ہوتا، تو ان خاندانوں میں کشیدگی کا ابھرنا لازمی امر ہے، جو اکثر واقعات میں طلاق پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری رائے میں آپ چاہے مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہو یا علیحدہ رہتے ہو، آپ ایک مثبت سوچ کو پروان چڑھائیں، اپنی شریک حیات کو خاندان کے فیصلوں پر شریک کریں، اپنے خاندان میں ایسی اہمیت دلوائیں اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ اس خاندان کے لیے اجنبی ہے۔ اسی طرح ایک شادی شدہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے خاندان میں عزت دلوائے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جن خاندانوں میں داماد کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ان خاندانوں میں بھی ہمیشہ کشیدگی رہتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجیے، کیونکہ بچوں کی شادی محض شادی نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان جرأت پیدا ہونا ہوتا ہے، اور اس سے جرأت کو قائم رکھنے کے لیے میاں بیوی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ بہت سے خاندانوں میں داماد کو جو عزت دی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ کے حقدار ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ اپنے سسرال میں خوشی غمی کے موقع پر ایسا ڈرامہ کرتے ہیں کہ سسرال والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسے ہینڈل کیسے کریں؟ بالکل اسی طرح بہوؤں کو بھی یہی شکوہ رہتا ہے کہ انہیں وہ احترام نہیں مل رہا جس کی وہ حقدار ہیں۔ بہو اس خاندان کو اپنے اصولوں کے مطابق چلانا چاہتی ہے، جبکہ خاندان چاہتا ہے کہ بہو اس خاندان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، اور یہاں سے ہی خاندان اور بہو کے درمیان تصادم کی فضا پیدا ہوتی ہے، جو اس بہو کی علیحدگی پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ خاندانی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو نہ صرف میاں بیوی بلکہ خاندان کے تمام افراد اپنے رویوں کو مثبت بنائیں۔ آپ مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں یا
لیے علیحدہ آپ کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور خاندان کے فیصلے باہمی مشاورت سے حل کیے جانے چاہیے۔ اپنے خاندان کی روایات اور اقدار کو محفوظ خاطر رکھیں اور کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے خاندان کی نیک نامی پر حرف آئے، خصوصاً آج کے دور میں جب موجودہ دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا کہلانے لگی ہے، جہاں لوگ سوشل میڈیا کے چنگل میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ خود کیا کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے خاندان کے لیے مثال قائم کر سکتے ہیں۔